بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فوڈی مزنہ آفیشیل، اور میں ہوں مزنہ۔ آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے سنگاپورین رائس۔ اس کو ہم 3 سٹیپس میں بنائیں گے۔ سب سے پہلے اس کے نوڈلز تیار کریں گے، پھر اس کی چکن پریپیئر کریں گے، اور پھر ہم اس کی سوس بنائیں گے۔ مزیدار سی سوس بنے گی اس کی۔ آپ لوگ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ چلے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے 100 گرام نوڈلز لیے ہیں، ان کو پانی میں ڈال دیا، 1 چمچ نمک اور 1 چمچ بھر کے اس میں کوکنگ آئل کا ڈالا ہے، اور اس کو ہم 10 منٹ کے لیے بوائل کریں گے۔ آپ نے فل 100% کوک کر لینا ہے اس کو۔ پھر ہم اس کو واش کر کے ٹھنڈے پانی سے اور تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے۔ یہ میں نے ایک اور پین لیا ہے، اس کے اندر میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے 5 ٹیبل سپون، اور یہ میں نے گارلک لیا ہے، اس کو میں نے چاپ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی۔ اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے، پھر ہم اس میں اپنی ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے گاجر لی ہے ایک، اس کو میں نے جولین کٹ میں کاٹا ہوا ہے، یعنی کہ لمبا کاٹا ہوا ہے۔ اس کو میں ہلکا سا سوتے کر لوں گی۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے فلیم ذرا تیز ہی رکھنی ہے، کیونکہ ہلکی آگ پہ سبزیاں نرم ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے ایک شملہ مرچ لی ہے، اس کو میں نے اسی طرح سے کاٹ لیا ہے باریک باریک جولین کٹ میں۔ اب میں اس کو ڈال دوں گی، اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے۔ اب یہ 1 کپ میں نے بند گوبھی لی ہے، اس کو بھی میں نے باریک باریک کاٹا ہوا ہے۔ اس کو ڈال کے پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ بھی تھوڑی سی فرائی ہو جائے۔ اب اس میں ہم کچھ اپنے سپائسز ڈالیں گے۔ یہ 1 چمچ سویا سوس کا ہے، 1 چمچ چلی سوس، اور اس میں اب کچھ ڈرائی سپائسز جائیں گے۔ یہ ہے ½ ٹیبل سپون سالٹ، ½ ٹیبل سپون کرشڈ ریڈ چلی، ½ ٹیبل سپون بلیک پیپر، اور ½ ٹیبل سپون ہے جی لال مرچ کا پاؤڈر۔ یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے 4 ٹیبل سپون بھر کے کیچپ کے ڈال دیے ہیں۔ اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے۔ اب جو نوڈلز میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ یہ سارے نوڈلز میں اس کے اندر ڈال دوں گی۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے سپائسز جو اس میں ڈالے ہیں وہ نوڈلز کے اندر چلے جائیں، آپس میں مکس ہو جائیں بالکل اچھی طرح سے۔ یہ دیکھیں، ہم نے اس کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے۔ یہ نوڈلز ہمارے مکس ہو گئے ہیں۔ اب میں اینڈ پہ اس کو تھوڑی سی ہری پیاز کے ساتھ گارنش کر دوں گی۔ یہ جی ہری پیاز آ گئی ہے۔ اب یہ نوڈلز ہمارے ریڈی ہیں، اب ہم ان کو سائیڈ پہ کریں گے اور دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میں نے ایک پین میں 6 ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ڈالے ہیں، اور میں نے 1 چمچ اس میں یہ ادرک ہے، اس کو بھی جولین کٹ میں کاٹ کے اس میں ڈال دیا ہے۔ اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے، اس کو آپ نے جلانا نہیں ہے، نہ ہی اس کا کلر چینج کرنا ہے۔ یہ 500 گرامز یعنی کہ 500 گرام چکن لیا ہے میں نے، اس کو آپ تیز آگ پہ ایڈ کریں گے تاکہ چکن اپنا پانی نہ چھوڑے اور چکن ڈرائی نہ ہو۔ یہ ہلکی آگ پہ ڈالیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم تیز آگ پہ پکائیں گے۔ جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم آگے کے سٹیپس کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے۔ اب اس میں کچھ سپائسز ڈالیں گے ہم۔ سب سے پہلے ہے سویا سوس 1 چمچ، چلی سوس 1 چمچ، یہ ٹیبل سپون ہے، اور یہ ہے 4 ٹیبل سپون اس میں جائیں گے کیچپ کے۔ یہ آپ نے بھر کے ڈالنے ہیں 4 ٹیبل سپون کیچپ کے۔ اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے۔ یہ جی اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں سارے سپائسز چکن کے ساتھ۔ اب ہم اس میں 1 چھوٹا کپ پانی کا ڈال دیں گے۔ جتنی کیچپ ڈالی تھی اتنا ہی تقریباً ہم پانی ڈال دیں گے۔ ہم نے چکن کو ڈرائی نہیں رکھنا، چکن تھوڑا سا ہمارا گریوی والا ہونا چاہیے، اس کی سوس بنے گی ہلکی سی۔ یہ چکن پکنے لگ گیا ہے۔ اب جب چکن اس طرح سے تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو ہم اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے اپنے۔ یہ تھوڑا سا نمک ہے، ½ ٹی اسپون کالی مرچ اور ½ ٹی اسپون سرخ مرچ کے ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر۔ اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اچھی طرح سے تاکہ سارے سپائسز چکن کے اندر آ جائیں۔ اب میں اس کو کور کر دوں گی اس سٹیج پہ آ کے 4 سے 5 منٹ کے لیے ہلکی آگ پہ، تاکہ اگر چکن کے اندر تھوڑی بہت کسر ہے تو وہ ختم ہو جائے اور چکن بالکل نرم ہو جائے۔ اب اس کی سوس بنائیں گے۔
یہ 6 ٹیبل سپون میں نے مایونیز کے لیے ہیں۔ اب اس کے اندر میں 3 ٹیبل سپون کیچپ ڈال دوں گی، ٹماٹو کیچپ کے۔ یہ کیچپ بھی آ گئی ہے۔ اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی 2 ٹیبل سپون بھر کے ریڈ چلی سوس کے، یعنی کہ ہاٹ سوس کے 2 چمچ اس کے اندر ڈال دینے ہیں آپ نے۔ ½ ٹی سپون سالٹ، اور اس کے اندر ½ ٹی سپون جائے گی بلیک پیپر پاؤڈر، یعنی کہ کالی مرچ۔ ان سب چیزوں کو ڈال کے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ادھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر سوس گاڑھی ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈال لیں۔ یہ میں نے 2 گھونٹ دودھ کے ڈال دیے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے۔ اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے ہو جائے گی، یہ دیکھیں جی۔ تو میں اس کو ایک بوٹل کے اندر ڈال لوں گی۔ اس کو اب سائیڈ پہ رکھیں گے۔ اب ہم اسمبلنگ کریں گے۔ یہ میں نے چاول بوائل کیے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے 1 کپ چاولوں کا لیا ہے۔ اس کو صرف نمک ڈال کے میں نے بوائل کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، چاول میں نے ڈال دیے ہیں بیس میں۔ سب سے پہلے ہم چاول ڈال لیں گے، پھر اس کے اوپر ہم نوڈلز ڈالیں گے جو ہم نے بنائی ہوئی تھی پہلے سے۔ یہ سارے نوڈلز آ جائیں گے اس کے اوپر۔ یہ 4 سے 5 لوگوں کی سرونگ ہے۔ 4 سے 5 لوگ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں۔ یہ جی ساری نوڈلز آ گئی ہیں اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں ویجیٹیبلز کی وجہ سے اس کا کلر اتنا خوبصورت آیا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم چکن ڈالیں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ یہ سارا چکن میں نے ڈال دیا ہے۔ اب اس کی جو گریوی تھی، جو سوس تھی، وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں جی، اس کی سوس بھی آ گئی ہے اس کے اوپر۔ اب میں نے جو میونیز والی سوس بنائی تھی وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں جی، وہ بھی اس کے اوپر آ جائے گی۔ یہ سوس آپ جب سرو کریں گے آپ ساتھ رکھ دیں تاکہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ بعد میں بھی استعمال کر سکیں۔ یہ بہت مزے کے بنے تھے، بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے۔ آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی اور ریسیپیز دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے کریٹ کر سکوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔